کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت شامل تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم سب نے اس پروگرام کی وساطت اور برکت سے اللہ تعالیٰ کی وہ بہترین موسم کو دیکھا، انجوائے کیا۔ یہ ہمارے دوست مانسیرہ سے بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور پھر ہمارے حالات سے بھی جو ہے یہ واقف ہو جائیں گے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ حاجی بشیر صاحب کی جو ترتیب تھی وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی آپ تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، جو اس کی برادری ہے یہاں پہ، اس کے دوست احباب ہیں، تمام لوگ ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائیں۔ میں پروگرام کو اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے محترم خطیب جامع مسجد کوتا کے محترم قاری رفیع اللہ شاہ صاحب جو ہیں، علامہ قاری رفیع اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله نواز خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ استقبالیہ کے ساتھ جو ہے نا جو معروضی حالات ہیں وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ریاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فرضہ نہ کروں، مہو غم دوش رہوں، اے امنوا میں بھی کوئی گولوں کے خاموش رہوں۔ انتہائی واجب الاحترام جناب سالم محمد خان صاحب، ان کے ساتھ آنے والے جملہ مہمانان گرامی اور میرے جریت کے باسیوں، بزرگوں، نوجوانوں، برخورداروں، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے تاج سواتی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، میں ان کا بھی دل کی اٹھا کر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن بالخصوص میں حاجی بشیر صاحب اس علاقے کے عوام کی جانب سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ ہمارے برخوردار ہی نہیں ہیں، میرے اس علاقے کا نایاب سرمایہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی آمد اور آپ کے ساتھ جناب حاجی سالم محمد خان صاحب پارلیمانی سیکرٹری کا یہاں جلوہ افروز ہونا ہمارے لیے باران رحمت سے کم نہیں ہے۔ حاجی صاحب میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، دل خوشی سے اتنا پھولا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا الفاظ استعمال کروں آپ کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، جس طرح مسلمان نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لایا تھا۔ حاجی صاحب آپ کو پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے تھے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، نہ آپ کے کردار کو دیکھا تھا، نہ آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا، لیکن ہم نے اس علاقے کے عوام، ضلع مانسرہ کے عوام کی بہتری کے لیے اور درخشاں مستقبل کے لیے آپ کو اپنا مسیح سمجھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح حاجی سالم محمد خان صاحب لوگوں نے آپ کو اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، آپ بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کے جسموں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے۔ جناب والا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں تو کوئی گول نہیں کہ خاموش رہوں، مسجد کے تقدس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی۔ حاجی صاحب مجھ سے پہلے کئی آپ سے باتیں کر چکے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آپ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں آپ نے اس پروگرام کو رکھا۔ ہم پہلے بھی مایوس نہیں ہیں، جب بھی حاجی بشیر صاحب آئے تو ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں کے باعث ہمیں آپ کا دیدار کرنے کا موقع ملا اور آپ کو جریت کی اس سرزمین پر قدم مرجع رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ جریت کے عوام بھی آپ کے بھی جہاں مشکور ہیں،
وہاں حاجی بشیر صاحب بھی دل کیا تھا کہ شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب والا میں نے تو بہت کچھ لکھا تھا کہ میں آج جناب کے حضور کچھ پیش کروں، لیکن جی چاہتا ہے کہ اتنا بھی میرے لیے کافی ہے، میرے علاقے کے لوگوں کے لیے اتنا بھی کافی ہے. آپ اس موسمی تغیرات کے باوجود جہاں برف باری شدت اختیار کر چکی ہے، لوگوں کا گھروں سے نکلنا دشوار ہے، آپ کا وہاں سے یہاں جلوہ نما ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے. بس علی جا میں یہ اگر نہ کہوں آج شاہ صاحب موجود نہیں ہے، سید احمد حسین شاہ صاحب، تو میں کہوں گا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا. آپ کی ٹیم کے انتہائی متحرک کارکن ایم پی اے سید احمد حسین شاہ صاحب نے انتہائی مختصر وقت میں جرید کی سرزمین پر روڈوں کے جال بچھا دیے. میں کیا کہوں ایم این اے صاحب کہ آپ نے اس مختصر وقت میں اپنے علاقے میں کیا کام کیے. آپ کو امپائر مانسرا کا یا دیگر جبوری یا دوسرے نام کا نہیں سمجھتے. صالح خان صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرید یہ تو آپ کو کہنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جرید آپ کا دوسرا گھر ہے. بس آپ نے ضلع مانسرا میں جرید کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. میں اپنی طرف سے، اپنے جرید کے باسیوں کی طرف سے، اپنے سیاسی اراکین کی طرف سے آپ کا دل کی اٹھا کر شکریہ ادا کرتا ہوں. حاجی صاحب جی 22 پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ قوم کے معصوم اور نوزائیدہ بچے زیور تعلیم سے کس طرح راستہ ہوں گے؟ آپ بھی ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں گے اور ان پوسٹوں کا اجرا فرما کر کم از کم اس علاقے کے عوام کی حوصلہ افزائی کر پاؤ گے. جناب والا مطلوب خان کو خوش رکھنے کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ گرلز ہائی اسکول جرید، چونکہ وہ 5 وارڈوں کا ہے نا، ایک اسکول ہے ہمارا مشترکہ اسکول ہے جناب مطلوب صاحب، اس میں آپ نے کبھی آ کر وزٹ کیا کہ کتنی پوسٹیں خالی ہیں؟ کبھی آپ نے یہ آواز اقتدار کے عوام تک پہنچائی ہے؟ آپ بھی جرید کے عوام کے علاقے کی امین ہیں، ایک نکیا کے عوام کے علاقے کی امین نہیں ہے. آپ ہمارے محسن ہیں، ہم نے ووٹ دے کر آپ کا انتخاب کیا تھا، لہذا آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے سروں پر بھی دست شفقت رکھیں. ہم سے آ کر بھی کم از کم مہینے میں، سال میں 5 سال میں ایک اور میٹنگ کریں. آپ کے مسائل کیا ہیں جناب؟ علی جا آپ نے مجھے ایک دفعہ کارخانے میں کہا تھا، میں نے عرض کی انتہائی اختصار سے کہ 1992 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں ہمارا ایک سکول ہے مڈل سکول اوٹری کے نام سے، پوری صبح کے پی میں، پورے صبح سرحد پر پہلے کہ جب کے پی ہے، پوری کے پی میں ایک واحد سکول ہے جو 92 سے لے کر آج تک نہیں بنا. مختلف دور میں کبھی آزم سواتی صاحب بھی آئے، کبھی ترمزی صاحب بھی آئے، کبھی سردار صاحب بھی آئے، کبھی میاں صاحب بھی آئے. ہم نے ہر ایک کے ہر کاسہ گدائی لے کر ہر ایک کے ساتھ کے، لیکن جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں قومی اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا کہ 1992 کا فلڈ کا سکول آج تک کیوں نہیں بنا. جناب والا اس علاقے کے معصوم اور نوزائیدہ بچے، اس علاقے کے لوگ آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ یہ بلڈنگ کب تعمیر ہوگی. مجھے امید ہے آپ آج سے 1 سال پہلے کارخانے میں کیا گیا وعدہ ایفا فرمائیں گے انشاءاللہ. میں مصر کر رہا بس نا میں یہ نیو جرید کو آپ گریڈ کا درجہ دیا جائے. جناب والا تاج سواتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ کھمبے، یہ ٹرانسفارمر، یہ کام ہوتے رہیں گے، لیکن آپ ہمارے محسن ہیں. آپ کا آج اس نامساز حالات میں یہاں جلوہ افروز ہونا ہی ہمارے لیے باعث فخر، باعث عزت اور باعث فخر ہے. جناب والا آج شامی حاجی بشیر صاحب کی وساطت سے یہاں کچھ ٹرانسفارمر بھی پہنچے، کچھ کھمبے بھی یہاں پہنچے، لیکن اپر ڈوگیا کے لیے 14 کھمبے ابھی فخار خان مجھے بتا رہے تھے کہ 14 کھمبے جن کی کیا ہوئے فخار خان پہ تھے
افتخار ہاں جن کا سمیت بن چکا ہے اور 14 کھمبے باقی ہیں، ان 14 کھمبوں کی فراہمی کے کمال ساز فرمائے جائیں گا. جنابی کو جو توڑا ہوا جناب والا ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپ کے وقت کا مجھے احساس ہے. باتیں میں نے پہلے کہا باتیں بہت سی کرنی تھی لیکن نہ وقت اجازت دیتا ہے اور نہ حالات اجازت دیتے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بہت زیادہ مطابق بھی نہیں کرتے. ایسے کریں جو کم از کم حفاظ بھی ہو جائے. مسئلے چھوٹے سے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ زلزلہ کے بعد ہماری 70% آبادی مائیگریٹ ہو چکی ہے مانسرا میں. ہماری شادیاں ادھر ہوتی ہیں تو جناب والا اس سے میری بات ذرا غور سے سننی ہے سب. اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو جہیز یہاں سے مانسرا لے جاتے تھے آسانی سے، لیکن محکمہ فارسٹ نے اس مرتبہ جہیز لے جانے پر پابندی عائد کی ہے جو میرے خیال میں اس علاقے کے عوام کے ارمانوں کا خون کرنے کے اندر ہے. میں تو یہ سمجھوں گا بس. تو علی جان آپ محکمے کے اہلکاروں سے اس حوالے سے کم از کم ہم کچھ سمگلر نہیں ہیں لیکن ہماری جائز ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. آپ جی پورے علاقے کی مطلوب خان کہتے ہیں پورے علاقے کی ڈیمانڈ ہے یہ، تو میں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں. اب جناب ایک اور بات ہے. ابھی یہ تو میں آپ سے ہی اگر کہہ دیتا لیکن میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی فیاضی اور وسعت قلب بھی مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس انداز سے گفتگو کروں. اگر آپ کے اندر یہ فیاضی یا وسعت قلب نہ ہو تو میرے خیال میں اس طرح بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. معذرت چاہوں گا اس کے باوجود بھی اگر میں نے کوئی اپنے علاقے کی کچھ بھی اپنا ٹیلیفون معاملات یہ معاملے کھمبے کا معاملہ گربا میں ڈسکس ہوتی رہی ہے. یہاں کو اللہ اس اجر دے کہ نہ اس پروگرام اس موسم میں گرد بچے پروگرام علاقے جس سارے برا جتنے بھی ہیں لے کے بیٹھے ہیں جیسا بھی جائے تو سب لوگوں کو موقع ملے کہ دلی لوگ ہیں چھوٹے جلن بھی سنتے ہیں. میں نام صاحب سے جیسے سمندر ہے ان پیاری کو جن ہم ایک دوران لا کے خیر کرتا ہوں. باقی جتنے لوگ ہیں سیفی بھائی ہے اس کے اور بڑا مہمان پر آئے ہیں اثر ہے میڈیا کو تعلق رکھتے ہیں. یہ فراغ کے منصر کو آ جانا کہ نظام سارے براؤن میں اپنے علاقے پر زندہ جائی میں ممنون اور شکریہ. نواز خان کو بڑی لمحیاں تفصیل سارے علاقے کا روشنی بھی بڑی بڑیاں خاص گرم بھی کی ہیں. اصل میں گل یہ ہے کہ اتنے دیکھو علاقے بھی اسی بشیر بھائی جس وقت مشکل سرکار گل کی وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ایک علاقے کے سوشل ہونا علاقے میں بہت ہونا اپنے علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی گل ہے بہت کم لوگوں کی گل اور اسی مشہور ہے کہ علاقے جتنا درد رہتے ہیں. لیکن یہ گل اس کے علاوہ جتنے ممبر یا ناظم یا جو یونین کے لوگ یہ گل نہیں وہ لوگ اتنی معلوم کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کو اس حلقے کے مطابق وہ لوگ زیادہ لوگ ادا کرتے ہیں. جس طرح اس کے ہم کمے کے معاملات آنے اسپتالوں نے جس طرح ہم ٹیچر کی گل کی ضروری نہیں میں تو سمجھ رہے ہیں نیا صاحب نے کیونکہ ان ساتھوں والا سے بعد میں ضرور جانے لیکن یہ استاد نیا صاحب ہوتے تصویر کے لوگ گزار کرتے ہیں خدا نہ معاملہ ٹیچر نہ معاملے سے ایک سبجیکٹ ہے یہ انہوں نے کرتے ہیں. سیکنڈ ووٹ گزار کرتا چکن کی ٹیم دو بھی ہے کہ آپ ہی اس پر بھی گل کرتا ہوں سوالوں اسی لوگ بھی گل کرتے ہیں سمرتے تو سکول ہے اسی لوگ بھی آواز چاہتے رہتے ہیں لیکن بعض مسائل ہے جو انہیں کو ذرا ٹائم لگتا ہے ان مسئلے پر حل ہوتے ہیں. جس طرح روڈ کی گل کی میں سب سے پہلے ڈھونڈ ہو گیا اور بہترین بات پیش کرتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ٹورزم کے حوالے سے سب ہے کہ سب مقام ہے اگر اتنے روڈ ہوتا رہا تو موسم میں جو معاشی لحاظ ہوتی ہے کاروبار لگ جو لوگوں سے بہت تھا کہ کل ٹورزم دے جائے. سالم محمود خان صاحب نے کچھ دن پہلے گل کی تھی اور یہ سب روڈ آئے دن شیر بھائی نہ مشورہ مرنا بھی جائے کہ بھائی چار پیر ٹھیک
میں لگائے میں بنایا صاحب میں حصہ کروں کہ 4-5 وارڈ کروڑ روپے سارے وارڈ ہیں تاکہ سارا نا معاملات حل ہو نا ہے جی روڈ ہے کہ یہ اس کو اسکیم نہ کریں اور وہ چار روڈ ہیں لیکن اس طرح گھٹی رکھیں میں ہے گھٹی رکھیں تو پھر سے انہیں ہے ڈوگیا نا میں سب سے بہترین کیونکہ بیستی ہے کہ مسئلہ جو سارے گرد اس کو متفق ہو یہ تو چیک یہ گرائی جو گل کرتے تو لوگ اس وارڈ کو کہتے چارج کا سمجھا دیتی ہے میں بھی نالی مشورہ دیتا کہ بیستی روڈ کا دوسرے پیسے ڈوم ڈوگیا بیستی روڈ کو بچی طرح ٹچ کرتے بیستی کو پیسے رکھتے تو پہلے سڑک رات میں اور 5 طرفہ میں مطالبہ گرے اکثر یہ بیستی جب گرد گرے بہت اچھی گل ہے دو جڑے بھائی دے بھائی کو بھی اتنے بھی بیٹھے اتنے بھی انہوں نے گل بات ہوئی ان کی رائے یہی ہے کہ فکر طور پر جو پرانا سارا روڈ نہیں نکلتا اگر یہ 2-3 کلومیٹر تک پکی کر سکتے اس کو اگر جو تھوڑا بہت پیسہ بیٹھنی پھر ہرا کرے میں سر بغیر پھر ڈیمانڈ کرتا اس روڈ کو 4-5 کی 6 کلومیٹر بیستی روڈ ہے اور یہ ٹوریزم کے بارے میں بہت اہم روڈ ہے شاہ صاحب کی گل کر سکتے کہ مزید فنڈ بھی مہربانی کر کے اگر تصم کو لان دو شاہ صاحب کی بیستی آتا ہے اس کے تاکہ روڈ کوٹنا چاہیے اس کے علاوہ اصل میں نکیا کا وارڈ ہے اس میں کم روڈا کا معاملات ہے کوئی فنڈ تو سوچا ہی لگتا مزید بھی تصم کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس واسطہ پٹی کا روڈ ہے جس میں لوگوں کو 15 لاکھ روپے وہ لوگ کا وہ اسٹارٹ کرے اور اصل اپنے لوگوں کو یہ وعدہ کیا تھا بھائی یہ کام اسٹارٹ کیا تھا شاہ صاحب کیا کروں اسٹیمیٹ اچھی تو سب بھی گزارش کرتا پٹی بفا سے یہاں تک کافی فاصلہ ہے یہ طے کر کے اس طرح کی عوام کی محبت میں آئے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب والا اس سے پہلے یہ پروگرام رکھنے سے پہلے بغداد سٹی میں ہماری ملاقات بھی تھی تو احمد حسین صاحب حسین شاہ صاحب سے یہ طے ہوا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ میں 15 تاریخ واپس آؤں گا بشیر پہ پروگرام پھر رکھیں گے ساتھ چونکہ میری مجبوری تھی میری واپسی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں ان کا انتظار نہیں کر سکا میں شاہ صاحب کی غیر موجودگی میں ان سے معذرت ہوا ہوں کہ میں پروگرام پہلے ارینج کیا اس لیے کہ میری واپسی ہے کیونکہ میں بولا کہ حاجی صاحب ان لوگوں کو دیکھ لیں اور پھر عامر شاہ صاحب تو اکثر آتے رہتے ہیں پھر مشتاق صاحب یہاں موجود ہیں افتخار صاحب ہیں نواز صاحب ہیں صاحب ہیں اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں عدالت کے کام بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ حاجی صاحب کام نہیں کرتے ان کے لیے جیسے بپا ہے ایسے یہ جرید بھی ہے کہ ہر علاقے کے ہر بندے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اپنا بچہ سمجھتے ہیں اپنا بزرگ سمجھتے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو خدادار صلاحیتیں ان سے دی ہوئی ہیں یا جن صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے وہ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے تو جناب اب سے چند دن پہلے میں گیا ان کے گھر پہ تو میں مطلوب خان صاحب کے حلقے کے لیے 17 پول کا اسٹیمیٹ لے کے آیا ہوں جو حاجی صاحب کے نوٹس تھے جو ہمارا وہ جرید ہو نکیاں ہو اوچری ہو باڑی ہو پوتا ہو سب ہمارے بھائی ہیں اس علاقے کی ضرورت ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے چاہے کوئی سیاسی ہے یا سوشل بندہ ہے ان کے سب پہ نظر رکھنا ہمارا فرض ہے اور یہ سارے محمد صاحب یہ قومیت سے پاک شخصیت ہے ان کے نزدیک نہ کوئی سید ہے نہ کوئی سوادی ہے نہ کوئی گجر ہے نہ افغان ہے نہ کوئی اور مغل ہے ان کے لیے سب بھائی ہیں اس علاقے کے اس حلقے کے جو باسی ہیں ان سب کی ضرورت ہے تو یہ بلا تفریق انشاءاللہ سب کے پورے کرتے ہیں سب کے یہ سنتے بھی ہیں جو بھی ان کے پاس میں ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے ہم ان کا زیادہ وقت نہیں دوں گا ان تمام بزرگوں کا دوستوں کا مہمانان یا خصوصی جو پہلے یہ واحد بالاکوٹ تو کہنے گیا بابو سر ٹاپ تک یہ واحد جگہ سی کہ جتھے برطانیہ دور سن پگڈنڈی کھڑ کے گھوڑیاں دی اور فارسٹ ریسٹ ہاؤس بنایا جا سکتا یہ واحد جگہ سی جس نے بھائی 2 چوکیدار آتے اور مجھ کو یاد آتا ہے کہ مڑے مطلب ہے کہ خاصے وقت تک جو ہے نا جی وہ 2 چوکیدار اتنے رہے وہ مرے نے جنگل والے جناب وہ بنگلے شنگلے سارے اتوں پٹے نے اس کی اہمیت کا اندازہ تھی خود لا کیونکہ قیام پاکستان تو پہلے برطانیہ دے دور میں سروے کر کے جس علاقے دے جناب انہوں نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے اس علاقے کی اہمیت کیا ہوتی میں گزارش کر سا انتہائی ادب نال محترم حاجی سالم محمد خان صاحب جڑا جی وہ اپنے ذریعے خیالات کو نوازیں بہت شکریہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مولانا رفیع اللہ صاحب, مشتاق خان, حاجی بشیر صاحب, مخلوق بھائی, ڈاکٹر شاہد صاحب, عدنان طارق صاحب, افتخار خان, صداقت بھائی, نواز خان اندر صاحب, وقار خان, شیخ پیاری, تاج خان, سیفی خان, عابد خان, اشفاق خان, صداقت بھائی, حاجی افتخار صاحب, شیخ پیاری, جرید دی, سارے بڑے مزارت راو دوست اور میڈیا دے اسد ترولی صاحب, باقی سوشل میڈیا کے سارے کا اج نے اس مشکل وقت پہ یعنی اج سیزن موسم کو دیکھ کے اج تو شکریہ ادا کرتے ہیں سارے جمع, اور بشیر صاحب تو خصوصی شکریہ ادا کرنا کہ تسیں تمام کی اور سارے ایک اپنے پورے گلدستے درمیان بیٹھے رہے الحمدللہ. اور تاج خان صاحب کی بڑی تاریخی گل کی تھی, اور اس پہ اور باقی نواز خان اس علاقے کے حوالے نہ گیا, مشتاق خان کے گل یہ ہر ایک نمائندہ سمجھ دے کہ جی اپنے علاقے کی کس طریقے نمائندگی ہوئے, اور یہ طریقوں دے کہ اپنے کمائی نشاندہی اور اپنے علاقے کی نشاندہی وہ آج بھی الحمدللہ تھی کر دو تو اس سے نمائندگی کر دے. اور جرید نے بڑے تکڑے نمائندے الحمدللہ, جرید بھی, ماجری بھی, کشتی اسکول یونیورسٹی بھی, بڑے تکڑے لوگ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پوری منصرے کی نظر آ رہے. جی ہاں, مشتاق خان کی ایک محنت ہے پوری تحصیل کے حوالے نال یا پوری یونیورسٹی کے حوالے نال. اس طرح بشیر صاحب سعودی عرب بھی بیٹھے ہیں, لیکن سعودی عرب کو رابطہ کر کے اپنے علاقے واسطے دن رات محنت کر کے یعنی سمجھتے کہ مڑے علاقے بھی کم ہو گئے. اس طرح پوری یونیورسٹی کونسل صاحبان پہ وکیل والا راستے میں جو چلے گئے, یا نواز خان سے ممبر صاحب ہو گئے, مطلوب بھائی ہو گئے تحصیل ایکس ممبر ہیں, یا باقی ہستے سارے, لیکن کا سارا وقت پڑنے والا رابطے کے چھے. اور ایک میں بڑی خصوصیت ان کے نمائندے بھی کہ اپنے کم ادی نشاندہی کرے اور بار بار. اور پھر جرید بھی یہ گل کرنے میں اکثر نہیں اپنا جرید صرف جرید نہیں پورے صوبہ بلوچستان ہے واسطے جرید کے لوگ ہر جگہ پورے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ اینے 13 بھی کی اور اینے 14 بھی یہ دو حلقے میں بیٹھے ہیں مختلف جگہ بھی. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ جرید کے لوگ جتنے بھی ہیں ہر جگہ بھی نشانیاں لگتے ہیں. اور جرید بھی غلطی کی ہے تاج بھائی یا مشتاق خان غلطی کی ہے نواز خان یعنی میرا تو میں نے جس صورت میں حاضر نہ میں دوستے یعنی جس دوسرے خاندان کا ایک ممبر یا دوسرے ایک فرار یعنی اس پوزیشن پہ الحمدللہ میں اس قسم کا وعدہ بھی کبھی بھی نہ کر رہا کہ جڑا میں پورا نہ کر رہا, کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جس طرح سارے چولہے لوگ ہوتے ہیں کار چھوڑ نہیں ہٹتا کہ جی غلط کر کے غلط وعدہ کر کے کلو پورا نہ کرے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس پہ جڑا یہ روڈ جس طریقے سے منظور ہو گئے بیسری روڈ 4 کروڑ پہ. اس وقت سب پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کے حالات معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ احمد شاہ صاحب اپنے طور پر کام کر رہے اور میں اپنے طور پر کام کر رہا. اس کی خوش قسمتی ایسی کہ اس حلقے تو اس وقت بھی تو سارے نکاوشاں پھر مشتاق خان کی ایک بہت بڑی قربانی اور تو اسپیشل جرید کدے جرید احمد شاہ صاحب کا راضی نہ ہوتا, کدے مشتاق خان اس گل کا راضی نہ ہوتا, یہ سیٹ کوئی اور کہیں جلدا تھے اصل کو اپنے یہ تو اسی میروں ہوں, لیکن میں اس تو انسان ہے بڑے دن بھی انسان ہے اور اس حلقے تک بھی انسان ہے بلکہ اس پورے جو صوبائی حلقے اس تک بھی انسان ہے. اچھا الحمدللہ وہ بھی گورنمنٹ کے چھے وہ بھی اچھے بھی لگے کام کرتے الحمدللہ. اور میں اپنے طور پر اللہ شکر ہے کہ جڑی گل مڑ تک پہنچ چکی اور میں کافی ساری چیزیں نوٹ کی تھی. اس پہ جڑے اسکول والے معاملے جی اس کے جڑا اونچی اسکول ہے وہ تو احمد شاہ صاحب چونکہ صوبائی مسئلے ایجوکیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں. احمد شاہ صاحب پہلی بھی نوٹ کرایا اور ان شاء اللہ پھر جس طرح ہائر سیکنڈری اسکول میں 22 پوسٹیں خالی ہیں یا دوئی گرلز اسکول میں 22 کتنے پوسٹیں خالی ہیں, یہ پھر ان شاء اللہ احمد شاہ صاحب کو بھی نوٹ کرا سا اور ان شاء اللہ سیکٹری ایجوکیشن کو بھی نوٹ کرا سا اس اسکول کے حوالے نال. باقی جڑے اس یعنی بجلی کے حوالے نال جڑے کم جتنے کم نہیں ہوئے فرض کرو کچھ ٹینڈر لگنا لیکن لکسن جی ہاں اس کے نکیا روڈ ہے یا دنگو روڈ ہے یا باقی جڑے جتنا کوئی کم ہے یا یہ 4 کروڑ پہ الحمدللہ آ گئے. یہ چونکہ ایک ٹورزم کے حوالے نال بشیر صاحب کی بڑی خواہش بھی ایسی اور مشتاق خان کی بڑی خواہش پر سارے کی بڑی خواہش ایسی. یہ 4 کروڑ پہ بہت بڑی رقم ہے
انشاءاللہ جس وقت اس الیکشن اور میں پہلے پیسے نے بندوبست کرنا اس بعد میں دستا میں اس سے پہلے پیسے نے بندوبست کر چھوڑا اور اس طرح کسی ون بھی منصرے تیار ہو کے انشاءاللہ یقین ہے کہ بہت جلد اس کا ٹینڈر ہو جائے انشاءاللہ بہت جلد اس کا ٹینڈر ہو سکے یقین ہے کہ مینی دو دن اندر اس کا ٹینڈر شروع ہو جائے اور جی ہاں یہ کم ختم فرض کرو پیسے ختم ہو سکے اگلا کام مکمل نہیں ہوتا اس کو فکر کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اسی اس روڈ کو پہنچاسا میں اپنے فنڈ تو پہنچاسا یا چاہ صاحب کے فنڈ تو پہنچاسا اس کا فنڈ بھی مڑے اس کا فنڈ بھی توستے مڑا فنڈ بھی استے اور توستے یہ سارے ایک ایک فنڈ ہے بالکل اس روڈ کو انشاءاللہ ہر صورت بے فخار خان کی محنت دیکھی ہے جی لگی رہا سے یعنی اس پہ ان کی بہت بڑی محنت اسٹارٹ ہو جی اسٹارٹ کے بعد پھر لوگوں کو سارے سنگے کو پیسے اکٹھے کر کے کچھ اپنے پیسے لائیں کچھ مچا سب لیکن کم یعنی کم کسی جی پہنچ گیا اج کوئی روڈ اگر نکل کے کچھ ایسی جی چار روڈ پہ آئے اس میں بھی دو آپشن رکھے دیں بگ کنسٹرکشن آف روڈ کچھ بھی پی سی سی یعنی میں جس جی بھی پی سی سی فرض کرو کوئی موڑ اس قسم جانے کہ اس پہ فور یہ سی پی سی کر سا وہ پی سی سی بھی رکھ دیا کچھ پیسے ایسی پی سی سی بھی رکھ کے انسان اس کو پکا کر کے اور کچھ اس کے اگر کچا جتنا کوشش انشاءاللہ اور کچے بھی جتنا ویسی مزید پیسے رکھ سے انشاءاللہ اس روڈ تک ہم شروع سے اور مزید سے پیسے آ سکتے کیونکہ ٹورزم روڈ ہے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر سکتے نشانی ایک نشانی ہے جی لگنی چاہیے کہ ساری دنیا کو سامنے نظر بھی آئے چھوٹے کام تو ہوتے رہے گلیاں دی کم بھی ہو جلتے ہیں کوئی ٹرانسفارمر بھی ہو جلتے ہیں پولوں بھی ہو جلتے ہیں تو جریت میں تو صرف یو سی بھی اور اسپیشل جریت بھی بجلی کا کم رہے گا تو ہمارے خیال میں بڑی بڑی کمزوری ہوتی اور نہ تو سے نمائندے اتنے کمزور ہیں یہ چھوڑ دی زمین ہے یہ بھی چھوڑ دیں انہوں کو تیر نہ کوئی جریت نہ زیادہ کرے تو انشاءاللہ فکر نہ کرو بجلی کے حوالے میں ذرا گل کر کے نا جی بجلی کے حوالے نال پوری گریڈ سروے کرا کے ایسا اس پہ بتا جو سارا تقریباً ادھر گریڈ کور ہو گیا ادھر گریڈ پچھلی باری بھی اس نال میری گل ہوئی سی گریڈ کے ٹوٹل اسوں گئے 103 کو لکھے گئے صرف 103 اس میں جس طرح بھی آ گئی ایک دوسری شامل ہے 4-5 منٹ سے 10-12 منٹ پڑے پھر بعد 2-3 صاحب اصلی سروسا گئی گزارش ہے آسان کو 103 بجائے کہ 9 سال گزر گیا اور 110 لیکن بھی پولا سمجھا کے کرے سی پورا اور بلائے گریڈ انشاءاللہ بھی کوئی کار انشاءاللہ اور دوئی گل ہے سارے منے پراؤں تو سارے دوسرا خان تاج بھائی نواز بھائی سارے گریڈ نکلے کتنے اتنا ہے کہ یہ نہیں یہ صرف 3 یونیکورنس پہ نہیں ہے کوئی اور اس کے شامل ہے جس میں گریڈ رکھا ہے اس کی پوسٹاں شروع ہوئی تھی اس پہ مختلف پوسٹیں تھی 32 پوسٹیں بھی ایڈورٹائز ہوئی ہے اسی تو یہ گزارش کر سکتے ہیں ایک پوسٹیں اس خاص کر 3 یونیکورنس ہونی چاہیے اگر ان 3 یونیکورنس رات ایک کبھی پشاور آدمی آ کے کبھی آدمی جو مختلف باہر جاؤں یہ اصل کوئی چاہیے اس پہ انشاءاللہ جی پوسٹاں نکالے اس پہ انشاءاللہ ایکول ہے ساری یونیورسٹیاں کاغان ہیں اس طرح چیزیں دوسری مانڈری آ گیا مانڈری جریب بھی بہت بڑی آبادی ہے انشاءاللہ اس میں شاستہ میں بھی کال کر سا اور نام تک مطلب کر دے ڈپارٹمنٹ گروہ ہے اس طرح دی موجودگی تک دے وہی بارہ سو بول لوگ ٹیکنیکل سٹاف ہے اگر بار آدمی سے کس صورت میں مندے فکر کرو انشاءاللہ بلکہ پہلے جڑی زیادتی ہوئی ہے اس سے میرے کو کچھ سنگیلی کا دیتا ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ مقامی لوگ اس کو زیادہ لوئر گریڈ کا مقامی لوگ بھرتی ہو سکے چلو ہوتے 17-18 گریڈ 19 گریڈ لوگ کا پروانی کا کوئی مسئلہ نہیں جد میں لیکن 5 گریڈ تک اور 10-12 گریڈ تک بند ہے کہ اس طرح کے لوگ میری ایک گزارش وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جریت کارخانہ چونکہ لاس میں چل رہا ہے اس کو ختم کر کے وہ جگہ کے ڈی اے یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی جا رہی ہے اس سے ہمارا جریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جریت کا جو کارخانہ ہے ہمارا اس کو ختم وہ لاس میں چل رہا ہے اس کو ختم کر کے وہ جگہ کے ڈی اے یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی جا رہی ہے جس سے جریت کا کوئی فائدہ نہیں وہاں ہوٹل بنے گا ہمارا کیا فائدہ جریت کے اندر ایک بی ایچ یو ہاسپٹل ہے بیسک انشورنس پوری تحصیل بالا کوٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے جریت اور یہاں سے بہو سے ٹاپ تک کوئی ہاسپٹل نہیں
میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ جگہ کے ڈی اے کے حوالے نہ کی جائے بلکہ وہاں ہاسپٹل ایک بات اور جو ہمارا سامنے اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہاسپٹل بن گیا اس اسکول کے ساتھ ایک ایشو اس کو وہاں پر کلاسز بنا کر کالج کر دیجیے اسکول کو ڈگری کالج ویسے چیز بچے بڑی اچھی گل کی ہے جو کہ صوبائی گورنمنٹ کی انڈسٹری دی جائے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور سارے میرتا جی عمران خان پاکستان میں زیادہ نے ہماری دی ادھی لوگ کچھ نہیں کرتا اس کو جب چالا ختم ہو سی ادھی لوگ گاڑی کٹتی کیونکہ 100 لوگوں کی کم نہیں ہوتی اس میں دوسری ماڑے کو خفا 200 میں کسی جائے بھی کبھی پیشی رہ جڑی ہے انشاءاللہ کبھی زندگی میں ہو جڑ سی لیکن ایک چیز سامنے نظر آسی کہ یہ پیشہ 35 سال کی اور 5 سال کی ہو یہ سامنے نظر آسی سر جی ایک ریکویسٹ ہے جی بھائی صاحب ایک ریکویسٹ ہے جی یہ جڑے انہوں نے دسے مشتاق خان صاحب انہوں نے دسیا رکھا بھی 103 کا جڑا ہوا اسٹیمیٹ بنے دا انہیں اسٹیمیٹ پہ جڑا ڈینجر جگہ ہے نا اس ڈینجر جگہ تے اج 1.5 سال ہو گیا کوئی اس تے عمل نہیں ہو سکیا اساں پار وچ نہیں دسیا ایسا کہ او کھمبا جڑا اس ٹائم انہاں تعالی کم از کم 20 مکان ہے جو بالکل انہاں دا بہت خطرناک اندیش ہے اور کھمبا بھی بالکل ٹیڑھ ہوئے تھے جی اس اسٹیمیٹ بڑھا کے سب پیچھے جڑے نا سو آخیا ایسا ریپیئرنگ کر دیا سا ایک آسا بڑا اچھا کھمبا لیکن اس بدلے پہ نال 2 دسے ایسے جنت اوور لیپ اگر وہ 2 جڑے 3 کھمبے اگر اوور لیپ تو نہیں لگ سکتی کیونکہ سر آگے اوور لیپ نہیں چلا اس واسطے مزید بڑے کھمبے 3 کھمبے ایمرجنسی چاہیے ایمرجنسی اس واسطے کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان دہ اور دوسری تو سنگے ریکویسٹ اصل یہ ہے اتنے فش فارم جو ہے نا صوبائی دیا ٹھیک وہ صوبائی کا کام ہے لیکن فش فارم جو تقسیم ہوئے اس پہ کئی پیسے کا لین دین کر کے من پسند لوگوں کو دیتے گئے حالانکہ جنہیں کو فش فارم لگے تھے انہوں کو کی ضرورت ہے دوبارہ اور فش فارم دینا تھا کم از کم نویں لوگوں کو دو تاکہ کسی غریب لوگوں کا بزنس چلے کہ سمجھو جنہیں کا بزنس چل رہے انہوں کو دوبارہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت آسی بلکہ ایسے لوگوں کو دوں کہ جنہیں کا کوئی کاروبار نہ سو ان لوگوں کو جو ہے اس پہ بڑھانا چاہیے جی شاہ صاحب تو آئے نہیں آج کافی عرصہ ہو گئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے اور میں انہوں کو فون بھی کی تو فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ان کا سیکٹری فون اٹینڈ کرتے لگے سمجھو نا یہ 2 چیزیں 3 چیز جڑی انہوں نے تو سے گوشگوار کی ہے کہ بھائی جی 22 جڑی 5 سیٹاں خالی انہوں نے کلاس فورن یا آئی سیٹاں 3 سال ہو گئے اس است یونین کونسل پہ کوئی آرڈر نہیں ہویا کیوں نہیں ہو رہا بھائی لوگوں کی اوریج ہو رہے ہیں صوبے دی سیٹاں چونکہ بچا صاحب سے اپنے صوبے دے ذمہ دار احمد شاہ صاحب اسی انشاءاللہ اس کو بھی مل کے سارے مل کے کرا سکتے مرکز دی سیٹ ہوگی تے انشاءاللہ مرکز بھی ماشاءاللہ توسوں کو جڑی بڑے میک میں توسوں کو جڑے میک میں انہاں دے معذور کوٹا سیٹاں نہیں ہیں جس واسطے میں خود ذاتی طور تے اپلائی کرنا چاہنا لیکن کچھ نہیں ہو سکیا کوئی رسپانس نہیں ملا سمجھو نا جڑے لوئر گریڈ دی سیٹ کری کوئی یو سی وی تے منتصب ضمنان ہے صوبے بھی بالکل بات ایسا نہ کرتے کہ صوبے بھی بچا صاحب صوبے دی کرنا کرتا توسوں دے پورے پاکستان دے وفاق وچ ہو سکتی یہ آلریڈی بیٹھے دے صوبے بھی سمجھو نا آج بھی صوبائی جڑے کام صوبہ آج تعالیٰ بات کا شکر ہے کہ اس کو دوئے یہ میرے دوئے اپنے ملے اور دوئے میری مرکز بھی اور دوئے کم آنے دوئے میرے نام انشاءاللہ صوبے آنے کا سارا سارے کا بہت بہت شکریہ جی بشیر صاحب تو